نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج 29ویں تراویح ہے۔ آج کی اس تراویح میں 26 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی، جن میں سورۃ الفجر سے سورہ ناس تک کی صورتیں شامل ہیں۔ سورہ الفجر آیت 1 سے 5 تک فجر 10 راتوں طاق اور جفت اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا کہ جس بات سے تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں؟ پھر آیت نمبر 6 سے 14 میں تاریخ انسانی سے بطور مثال قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون کے انجام کی اس کو پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تنقید کی گئی ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے دنیا کے مال و متاع، عزت اور نعمت اسے نوازا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا عزت دار بنا دیا، اور جب اس پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، جبکہ یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا مال اور فقر دونوں ایک امتحان ہیں۔ آخر میں انسانوں کے کچھ مذموم خصلتوں کا رب نے اس میں وہ ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 26 میں منکرین جزا و سزا کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن ضرور محاسبہ ہوگا، اور جس بات کو تم آج مان کر نہیں دے رہے وہ تم کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تم سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 30 میں انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو پورے اطمینان قلب سے قبول کیا ہوگا۔ انہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جائے گی کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس کے بعد سورہ البلد ہے۔ اس صورت میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر جملوں میں وہ سمیٹ دیا گیا، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ قرآن کا کمال اعجاز ہے کہ ایک پورا نظریہ حیات جسے مشکل سے ایک ضخیم کتاب میں بیان کیا جا سکتا تھا، اس چھوٹی سی صورت کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں نہایت مؤثر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا موضوع دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھا دینا اور بتا دینا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے سعادت اور شقاوت کے دونوں راستے وہ کھول کر رکھ دیے ہیں اللہ نے، اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اسے فراہم کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش، اس کا اپنا اختیار، اپنی محنت پر موقوف ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ سعادت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اچھا انجام کو پہنچنا چاہتا ہے، یا شقاوت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور برے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے۔ جو وہ راہ اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں اس کو وہ آسانی بہم پہنچا دے گا۔ پھر وہ سورہ الشمس ہے، اس کی آیت سے 1 سے 10 تک اس صورت میں بہت نفیس باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح سورج، چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور اپنے آثار و نتائج کے لحاظ سے متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور برائی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور آثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم اور حواس خمسہ اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کا احساس وہ اتار دیا۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے اور کس کو دباتا ہے۔ اچھے رجحانات کو ابھارنے کی صورت میں وہ کامیاب ہوگا اور برائی کے رجحانات کو ابھارنے کی صورت میں وہ نامراد ہوگا۔ پھر آیت نمبر 11 سے 15 میں رسالت کی اہمیت سمجھانے کے لیے قوم ثمود کی مثال دی گئی ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ الہامی علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اس کو صحیح طور پر سمجھے بغیر انسان غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فطری اعلام انسانوں کو صحیح طور پر سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ قوم اپنے نفس کی برائی میں اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا اور مومنوں کے سوا باقی پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ پھر سورہ لیل ملتی ہے ہمیں۔ اس صورت میں پروردگار عالم نے رات و دن اور نر و مادہ کی قسم کھا کر فطرت انسانی کی دو مختلف کیفیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان سمجھ لے کہ اس کی مختلف کوششوں کا انجام بھی بالکل اسی طرح مختلف ہے۔ نیک و بد، سخی و بخیل، سچا اور جھوٹا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے اعمال کے ثمرات بہت مختلف ہیں۔ ایک کے ساتھ رحمت ہے تو اور اللہ کا فضل ہے، تو دوسرے کے ساتھ مصیبت ہے اور اللہ کا قہر ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، وہ جو راہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ جس راہ کا انتخاب انسان کرے گا اسی میں اسے آسانی بہم پہنچا دی جائے گی۔ پھر سورہ الضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ انسان جس کو اپنے لیے متعین کرتا ہے اور جب اس راہ میں رکاوٹیں پاتا ہے اور چاروں طرف سے وہ رکاوٹیں اس کو گھیر لیتی ہیں، تو یہ ایک فطری جو ہے وہ اس کا رد عمل ہے کہ اس کو جو ہے نا پھر مشکل پیش آتی ہے، اس کا جو ہے دل بیٹھنے لگتا ہے، تو اس کو پھر ایسے موقع پر کوئی حوصلہ دینے والا وہ چاہیے ہوتا ہے، اور ایسے میں کوئی اگر اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کی ہمت بندھائے، حوصلہ افزائی کرے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بجھتے ہوئے دیے میں کسی نے تیل ڈال دیا۔ کچھ ایسے ہی مایوس کن حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو اس صورت میں تسلی دی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب جو ہے وہ دور ہو جائے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کے اس ابتدائی دور میں دعوت و تبلیغ کے دوران آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والا دور گزشتہ دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنی نعمتوں کی عطا سے آپ کو خوش کر دے گا۔ ایکچولی یہ وہ کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں دعوت دے رہے تھے، ان کا پورا کردار 40 سال کا کردار ان کے سامنے تھا، لیکن وہاں پر وہ آپ کو پھر حقارت سے دیکھا جاتا تھا، آپ کی دعوت کو رد کیا جاتا تھا، آپ پر مظالم کیے جاتے تھے، بھپتیاں کسی جاتی تھی، گالیاں بکی جاتی تھی، جس سے آپ کا دل جو ہے نا وہ چھوٹا ہو رہا تھا۔ اور پھر اتفاق یہ ہو گیا کہ کچھ عرصے سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ سلو ہو گیا تھا تاکہ آپ پر بار نہ پڑے، تو جس کی وجہ سے کافروں کی مزید جو ہے نا وہ طنز جو تیر ان کے برسنے لگے تھے، جس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ مورل ڈاؤن ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اس مورل کو بلند کیا۔ وہ پھر ایک آیت نمبر 6 سے 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے چند گزشتہ واقعات اور اپنی عنایات کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں روز پیدائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانیاں کی طرف چلا آ رہا ہوں، تو اب کیا میں اب آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اور سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام کرنے کا جو حکم دیا گیا۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی یتیم کو پائیں تو اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں، کسی سائل کو اگر کوئی سائل آ جائے اس کو جھڑکے نہیں، اور اپنی نعمت رب کی نعمت کا تذکرہ بصورت شکر گزاری کرتے رہیے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احکامات امت کے ہر فرد کو دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس کے بعد سورہ النشرہ ہے، یہ ایک جڑواں صورت ہے سورہ دعا کے ساتھ کی، وہی حالات وہی معاشرے کی ستم ظریفیہ تھی کہ مکی زندگی کے زمانے اول میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا درس شروع کیا تو اس روز سے پورا معاشرہ جو آپ کا محبوب ہوا کرتے تھے یا جس کے آپ محبوب ہوا کرتے تھے وہ آپ کا دشمن بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے پھر یہ ایک صورت اور نازل فرمائی کہ اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آیت نمبر 1 سے 4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 کمالات و انعامات الہی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے تھے۔ آپ کو جو
ایک عنایت کی تھی وہ شرح صدر عطا فرمائی تھی، یعنی سینہ اقدس کا کشادہ ہو جانا۔ اور پھر جو دوسری چیز عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ نبوت سے پہلے قوم کی بگڑی ہوئی حالت پر افسوس اور ان کی اصلاح کی فکر، اور نبوت کے بعد سے قوم کا دعوت حق کو قبول نہ کرنے کا غم، اس کا جو بوجھ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و ذہن مبارک سے وہ اتار دیا تھا اس صورت کے بعد۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اور شان رفعت اس میں جو ہے نا وہ بیان کی گئی کہ آج اگر ہم دیکھیں تو خطبہ ہو کہیں پر، نماز ہو، اقامت ہو، اذان ہو، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں آپ یہ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں نام لیا جا رہا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ مشکلات کا یہ دور طویل نہیں، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جو مشکل وقت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور یہ چلا جائے گا، کہ جس طرح آسان وقت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، چل جاتا ہے، اسی لیے ہر مشکل کے ساتھ رب نے آسانی پیدا فرما دی ہے، اور وہ وقت جو ہے انشاءاللہ وہ جلدی آنے والا ہے۔ لہذا آپ جب دن بھر کے اپنے کام کر کے وہ جو دعوت پھیلانے کے عمل میں لگے رہتے ہیں واپس آئیں تو پھر ہم سے دو ہم جو ہے باتیں کرنے کے لیے راز و نیاز کی، تو رات کو ہمارے حضور جو ہے نا صدر ریزی کریں، پھر ہم کلام ہو جائیں۔ اور پھر سورہ 3 کا آغاز ہوتا ہے آیت 1 سے 4 تک۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینہ اور مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور نہایت عمدہ انداز سے بنایا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے 8 میں بتایا کہ انسانوں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو بہترین ساخت میں پیدا ہونے کے بعد بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس بلند و مقام و درجات عالیہ پر پہنچ جاتے ہیں جو ان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے لیے لازم تقاضا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ جب انسان میں 2 الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو پھر جزا و سزا کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے کو سزا اور اخلاقی بلندی پر فائز ہونے والے کو جو ہے وہ اعلیٰ اجر عطا فرمایا جائے۔ آخر میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ جب یہ عین انصاف ہے تو اللہ تعالیٰ جو سب حاکموں کا حاکم ہے تو جزا و سزا کی عدالت قائم کرنے کے لیے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اس کے بعد سورہ العلق جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ صورت میں ارتقاء انسانی کا ذکر تھا، اس کی پستی اور بلندی کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں پستی اور بلندی کا راز بتایا جا رہا ہے۔ انسانیت کی ترقی کا راز علم میں ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی ابتدا، اور واسجد واقترب، جس کی انتہا ہے۔ یہی علم روح کی غذا ہے، اس کا سرچشمہ وہی الہی ہے۔ آیت 1 سے 5 تک سب سے پہلی وہی ہے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا، پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور یہ 5 آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اور ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے چلے گئے۔ پھر آیت نمبر 6 سے 19 تک شروع اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکنا چاہا، جس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان میرا شکر گزار بنتا، تابع دار بنتا، فرما بردار بنتا، مگر انسان کیسا ناشکرہ ہے کہ بجائے تابع داری کرنے کے بجائے الٹی نافرمانی اور سرکشی جو ہے وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور انسان کی حدود کو پھیلان گیا ہے، اور میرے ایک بندے کو وہ نماز سے روکتا ہے، حالانکہ اس کا یہ عمل انتہائی ناروا اور قابل سرزنش ہے، کیونکہ میرا پیغمبر ہدایت اور حق پر ہے، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، اور اب اگر یہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، ایسی حرکتیں کرتا رہا، تو پھر ہم اس کو مردہ جانوروں کی طرح سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس کو ذلت آمیز اور بدترین سزا جو ہے دیں گے، اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ القدر کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ صورتوں میں وہ 5 آیتیں ہوں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، یہاں ایک اہم حقیقت بیان ہے تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ جو کلام
آہستہ آہستہ اترا، اس کی ترتیب من جانب اللہ نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جس مکمل صورت میں ہے وہ پہلے علم الہی سے لوح محفوظ پر آیا اور پھر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اور ہر آیت اور ہر صورت کو اسی جگہ پر رکھا گیا جس ترتیب سے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کلام اللہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، اور اسی عظیم الشان رات میں سمائے دنیانی سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونا شروع ہوا۔ سورت میں اس کی رات کا، اس کی عظمت کا بیان ہے، اور اس کی عبادت کو ہزار راتوں سے بہتر وہ بتایا گیا ہے، اور قرآن کی عظمت تاکہ ذہن نشین ہو، اور اس نسبت کے باعث اس رات کی عبادتوں کو خصوصی اہمیت حاصل رہے، اور بندہ مومن خیر و برکت اور اس سے مستفید ہوتا رہے۔ پھر سورہ بینہ جو ہے وہ آتی ہے۔ سورہ العلق میں پہلی وحی درج کی گئی ہے۔ سورہ القدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان کا کفر سے نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتابوں کو آلودہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جانے کے بعد بھٹکے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے رہیں تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری مزید بڑھ جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتب بھی بھیجی گئی تھیں، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، کسی اور کی عبادت اور بندگی، اطاعت اور پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں وہ بدترین خلائق ہیں، اور ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، عمل صالح کرتے ہیں، بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں، وہ بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر سورہ الزلزال ہے کہ منکرین بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قیامت کی تہلکہ خیز زلزلہ اور موت کے بعد دوسری زندگی اور دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا و سزا کا بیان فرمانے کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی، اور یہ کہ وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے وہ اعمال کیے اور اعمال کرتا رہتا ہے، اور جس کے متعلق اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن جائے گی یا اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اس روز وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ اس نے کس وقت زمین کے کس حصے پر کون سا فعل اس نے کیا۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اس دن زمین کے کونے کونے سے انسان گروہ در گروہ اپنے قبروں سے نکل آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ وہ اعمال کی پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں رہے گی کہ جو کہ وہاں اس دن سامنے نہ آ جائے۔ پھر سورہ العادیات کا آغاز ہوتا ہے، مضمون وہی ہے کہ جو سابق سورہ الزلزال کا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں اس دن کی تصویر ہے کہ جس دن یہ سب کچھ ہوگا، اور اس صورت میں اس کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ ترتیب بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تصرف میں جو حیوانات دیے ہیں ان میں سے خاص طور پر جنگی گھوڑوں کی ان جان فشانیوں، جاں بازیوں اور قربانیوں کا بطریق قسم حوالہ دیا گیا ہے کہ جو وہ اپنے آقا یعنی انسان کی اطاعت و خدمت کی راہ میں کرتے ہیں۔ پھر وہ
انسان کی ناشکری اور ناسپاسی پر اس کو ملامت کی کہ آخر وہ اپنے غلاموں اور مملوکوں کے اس وفادارانہ روش سے یہ سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ وہ بھی کسی مالک کا مملوک، کسی رب کا مربوب اور کسی آقا کا غلام ہے، اور اس پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی بندگی بجا لائے، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ آخر میں انسان کے بخل اور اس کی سرپرستی پر ملامت کی گئی ہے کہ وہ پاتا تو سب کچھ خدا سے ہے، لیکن وہ اسی سے اپنے مال کو بچانے اور چھپانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک چھپائے گا؟ ایک دن زمین کے سارے دفینے اور دلوں کے سارے راز آشکار ہو کر رہیں گے۔ عاقل وہ ہیں جو اس دن کی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں۔ پھر سورہ القاریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اس وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کا آنا یقینی ہے کہ جس طرح اچانک آ کر دروازے پہ کوئی دستخط دیتا ہے اور اسی طرح وہ اچانک آ دھمکے گی، اس دن کسی کے پاس کوئی قوت و جمعیت نہیں ہوگی۔ لوگ قبروں سے اس طرح پریشان حال نکلیں گے کہ جس طرح برسات میں پتنگیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک پر نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، کوئی بھی کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگا، اور اس دن قلعے، مورچے، حصار تو درکنار، پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اون کی طرح جو ہے وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اور اس دن صرف نیک عمل ہی کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میزان عدل قائم کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے عیش و آرام میں رہے گا، اور جس کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کے گڑھے میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے پھینک دیا جائے گا۔ پھر سورہ تکاثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ جنہوں نے ساری عمر اس جدوجہد میں کھپا دی کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں، ان کا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے، کاروباری میدان میں کوئی ان کا حریف نہ رہے، معیار زندگی کے مقابلے میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں، بس اسی تگ و دو میں ان کی ساری زندگی ختم ہو گئی، اور اس پر غور کرنے کی انہیں کبھی توفیق نہ ہوئی کہ ایک یقینی مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، جزا و سزا کا مرحلہ بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ رہ کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا۔ اور اس دن ہر ایک پر یہ پرسش بھی ہونی ہے، یہ باز پرس بھی ہونی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ کس طرح حاصل کیا اور اس کو کس طرح صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں، جو صلاحیتیں اور جو نعمتیں اس کو بخشیں، اس کا کتنا حصہ اس نے عطا کرنے والے کی خوشنودی کے استعمال کیا، اور کتنا حصہ اس نے اپنے نفس کے شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سورہ العصر، یہ صورت اگرچہ فی الحقیقت ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن سارے دین و حکمت کا خلاصہ ہے۔ امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بطور گواہ شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اب مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں، جس بحث میں ہم اس وقت نہیں پڑھتے، وہ مراد یہ کہ قسم ہے زمانے کی، اور اس کے بعد بطور جواب قسم کے فرمایا کہ انسان خسارے میں، سراسر گھاٹے میں، یعنی اگر انسان اپنی عمر نفع کے کاموں میں صرف نہ کرے تو وہ سراسر گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اس نقصان اور خسارے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں کہ جن کے اندر درجہ ذیل 4 صفات پائی جائیں۔ نمبر 1 ایمان، جس کے معنی یہ ہے کہ سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کا شریک نہ ہونے پر صدق دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ملائکہ، کتب الہی اور خود قرآن کریم پر ایمان لانا۔ پھر نمبر 2 عمل صالح کرنا، یعنی جن نیکیوں کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جن کاموں کا حکم اللہ نے کرنے کا دیا، ان کو بجا لایا جائے، اور جس سے اس نے روک دیا ان سے رک جایا جائے۔ اس کے بعد تواصی بالحق، یعنی حق کی نصیحت کرنا۔ پھر تواصی بالصبر، یعنی صبر کی تلقین کرنا، گویا کہ ایمان لا کر اس پر عمل کی مہر لگانا، پھر اس کے بعد اس کو لوگوں میں پھیلانا، اور پھر پھیلانے کے ضمن میں جب کوئی مشکلات پیش آئیں تو پھر اس پر جو ہے وہ صبر اختیار کرنا۔ تو ابتدائی 2 صفات تو وہ ہیں جو ایک فرد میں ہونا
لازم اور ضروری ہیں، اور مؤخر الذکر دو صفات ایسی ہیں کہ جن کا ایک اسلامی اور صالح معاشرے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ معاشرہ نہ بگڑے، اس کے لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین بھی کریں۔ پھر سورہ الہمزہ آیت اول تا آخر صورت میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی جو جاہلیت کے دور میں بھی زبردست مالداروں میں پائی جاتی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی قباحت پورے معاشرے پر آیا ہے۔ قرآن کریم نے ان برائیوں کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، یہ بتایا کہ آخرت میں ان لوگوں کو کیا انجام ہوگا کہ جن کا کردار اس طرح کا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ مال و دولت کی کثرت کی بنا پر جو لوگ انسانیت کی ساری صفات اور تقاضے لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور مال و دولت پر مغرور ہو کر اپنی گفتار اور رفتار اور اپنے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور ان پر طعنہ زنی، عیب جوئی، بد گوئی کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عادات قبیحہ کی برائی بیان ہوئی کہ عیب، طعنہ زنی، عیب جوئی، بد گوئی جیسے خبیث افعال انسان کو مغرور اور بخیل بنا دیتے ہیں۔ ایسا شخص مال و دولت کا پجاری ہو جاتا ہے اور مال ہی کو گنتا اور شمار کرتا رہتا ہے کہ جیسا کہ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جب کہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کے مال کی محبت اسے وہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الفیل کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ صورتوں میں مال و دولت کے حرص، چاہے وہ حشمت پر ناز، عیب جوئی، غیبت کی عمومی برائیوں سے متنبہ کیا گیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بتایا گیا۔ یہاں ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ہی روز قبل واقع ہوا تھا۔ یہ بات ذہن نشین کی جا رہی ہے کہ طاقت کسی شے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اس کے حکم سے ہر ذرہ بڑے سے بڑے ایٹم بم سے زیادہ مہلک بن جایا کرتا ہے۔ اس کے پھینکنے والے معمولی پرندے ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں قریش کو ابرہہ کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اس نے بیت الحرام کو ڈھانے کی ناپاک ارادے سے 60,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر کی تھی۔ ایک ایسے بھاری لشکر سے بالخصوص جب کہ اس کا ہر اول دستہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا، پورے اسلحے سے لیس تھا، عربوں کے لیے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے پہاڑوں میں محفوظ ہو کر سنگ باری کی صورت میں اپنی مدافعت کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ مدافعت ایک کمزور مدافعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی سے ان کی اس کمزور مدافعت کو ابرہہ کے لشکر گراں کے لیے ایک قہر الہی بنا دیا، اور وہ اس طرح تباہ ہو کر رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت مکہ کی وادیوں میں چیلوں، گدھوں اور کووں کو کھلا دیا۔ پھر سورہ القریش کا آغاز ہوتا ہے۔ سابق صورت میں بتایا گیا کہ سرزمین مکہ میں ان کو جو امن حاصل ہے وہ بیت اللہ کی بدولت حاصل ہے۔ اب اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سرزمین میں ان کو رزق کے جو وسائل حاصل ہیں ان کی راہیں بھی اسی گھر کی بدولت کھلتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ ایک اچھی حکومت سے شہریوں کو جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سر فہرست یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، امن اور رزق۔ قریش کو سرزمین مکہ میں یہ دونوں برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا فطری تقاضا تو یہ تھا کہ ان کی وابستگی کلیتاً اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہوتی، لیکن قریش نے شرک میں مبتلا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر میں دوسرے دیوی دیوتاؤں کو لا بٹھایا۔ پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے ساتھ اپنی وابستگی کی نوعیت کو نہ بھولیں، یہ گھر انہیں خدا ہی نے امانت میں دیا تھا اور اسی کی بدولت انہیں امن بھی حاصل ہوا اور اسی کے فیض سے رزق کی راہیں بھی کھلی۔ اگر انہوں نے گھر کے رب کی ناشکری کی تو یاد رکھیں کہ اس گھر کی پاسبانی کا شرف بھی کھو بیٹھیں گے اور ساتھ ہی وہ تمام روحانی اور مادی برکتیں بھی جو اس گھر کی بدولت انہیں حاصل ہیں۔ اس کے بعد سورہ الماعون کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت 1 سے 3 تک ان کفار کی عادات بیان کی گئی جو کھلم کھلا آخرت کو جھٹلاتے ہیں
اس کے ساتھ ساتھ یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور توہین کرتے ہیں، مسکین اور محتاج کو نہ خود کھانا کھلاتے ہیں اور نہ دوسرے کو کھانا کھلانے پر ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کی خصلت بیان کی گئی ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں ہوتے، اس لیے اوقات کی پابندی بھی نہیں کرتے اور عام استعمال کی چیزیں کسی کو عاریتاً مانگنے پر بھی نہیں دیتے، بلکہ کنجوسی اور بخل کے باعث دوسروں کو منع کر دیتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کا کردار ایسا ہو ان سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ سورہ الکوثر کا آغاز ہوتا ہے کہ عرب دستور کے مطابق اپنی اولاد خاص طور پر بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھنے میں بڑا فخر محسوس کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے، جیسے ابو طالب، ابو عبداللہ، ابو عبیدہ وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 4 بیٹیاں رہ گئیں، تو قریش کے سرداروں نے آپ کو ابتر یعنی جڑ گھٹا، مراد یہ کہ جو بیٹے سے محروم رہے گا اور جس کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، یہ کہنا شروع کر دیا۔ عاص بن وائل کے سامنے جب آپ کا کبھی ذکر کیا جاتا، ایک سردار تھا قریش کا، یہ تو وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ان کی بات کو چھوڑو میاں، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، یعنی جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی نسل ہی نہیں چلے گی اور کوئی ان کا نام لیوا جو ہے باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اولاد نرینہ کے انتقال پر رنجیدہ تھے، تو دوسری طرف کفار قریش کے طعنوں نے آپ کو اور زیادہ رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کوثر نازل فرما کر آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی میدان حشر میں حوض کوثر عطا کیا ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کریں، یعنی سجدہ ریز ہو جائیں، قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ثابت کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثیر جماعت سے آپ کا نام قیامت تک کے لیے بلند ہو گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلتا رہے گا، جبکہ آپ پر بھپتیاں کسنے والے، آپ پر طعنہ زنی کرنے والے، ان کا تعلق جو ہے ان سے تعلق پر آج کوئی نازع نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو اس رشتے سے جوڑنے پر، اس نسل سے جوڑنے پر لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر سورہ الکافرون کا آغاز ہوتا ہے۔ ابن جریر اور طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین مکہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ آئیے اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہم آپ سے مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی عبادت جو ہے وہ کر لیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ میرے محبوب ان کو 2 ٹوک الفاظ میں سمجھا دیجئے تاکہ کسی کے دل میں ایسی صلح جو سراسر فساد اور بغاوت پر مبنی ہو، اس کی طمع، اس کی لالچ اور امیدی پیدا نہ ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت سے سمجھا دیا کہ نبی اور اتباع نبی نہ بالفعل شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور نہ بالقوہ، کیونکہ نبی کو تو بھیجا ہی شرک کے مٹانے کے لیے تھا۔ اس صورت کا مضمون در حقیقت اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور حق پر کلی استقامت اختیار کرنی چاہیے اور کسی مرحلے پر بھی اہل باطل کو اس کی طرف سے ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ حق اور ہدایت کے تقاضوں سے کسی درجہ میں انحراف جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی اس ضمن میں واضح کی جا رہی ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں، اہل حق کو اسی پر استقامت دکھانی چاہیے، اور اگر باطل کی طرف سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ کسی طرح بھی حق کے قریب آنے کو تیار نہیں، تو پھر ان کو ایک آخری پیغام کے طور پر اعلان کر دینا چاہیے کہ اب اس صورتحال میں ہم مایوس ہو چکے ہیں، تم اگر حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو لکم دینکم ولی دین، اور تم یہ توقع اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہارے دلجوئی کے واسطے تمہارے مذہب، تمہارے اخلاق اور تمہارے اطوار، تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ نصر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع کا دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام اب مکمل ہو گیا کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اسے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی آپ سے سرزد ہو گئی اس کو رب جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی ذرا غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا بڑا جو ہے وہ فرق ہے۔ کسی دینی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنا جو وہ نصیب ہو جائے، جس کے وہ تگ و دو کر رہا ہے اور جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا تھا، تو اس کے لیے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا وہ موقع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت سب کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور اس قوم کو اقوام عالم کا لیڈر بنا دیا۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ انجام دینے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المسد کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام عبد العزہ تھا، جو کہ ابو لہب کی کنیہ سے بڑا زیادہ معروف تھا، مشہور تھا، اسی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چچاؤں میں سے یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ دشمنی کا ثبوت دیا، اور پوری زندگی اس نے مخالفت پر ڈٹا رہا اپنی یہ، اور وہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جس کا ذکر کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی منانے والا بھی یہی شخص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر بلایا معروف طریقے سے، اور ان کو پیغام دیا، ان کے سامنے پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی اس کلمہ کا ایک جز ہی یہ مکمل ہوا تھا کہ ابو لہب نے نبی اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے یاد کرنا شروع کر دیا، اور بد دعا سے دینا شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہم سب کو اسی کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکی بھی دی۔ اس صورت میں براہ راست ابو لہب ہی کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے مال و متاع نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ ہی اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی، اور ان غریب اس آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارنے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھا کر لاتی ہے آگ میں پڑے گی، کیونکہ اس کا ساتھ دیا کرتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کے لیے، اور اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، کہ اس کے گلے میں ایک ہار ہوا کرتا تھا، وہ کہتی تھی کہ میں یہ دے کر جو ہے نا اس کی تعظیم کا وہ کروں گی میں، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور یہ گویا ایک پیش گوئی تھی جو لفظ بلفظ جو ہے بعد میں پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ الاخلاص کا آغاز ہوتا ہے۔ دین اسلام دراصل رسول سے اللہ کو پا لینے کا نام ہے، اور اسی پر قائم رہنا ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ اللہ کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اس کائنات کو پیدا کیا، جو ایک یکتا اور یگانہ ہے، کہ جس کے سب محتاج ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، یعنی وہ اللہ ہے، اس کی اصل ہے، نہ فرع ہے، وہ وہی ہے
جو اپنی یکتائی میں یکتا و تنہا ہے۔ اس عظیم الشان صورت سے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے اسلام کا پیغام کیا ہے۔ یہ صورت تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ ہے، معرفت و حقیقت کا خزینہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صورت هو اللہ احد سے نہیں بلکہ قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، قدر و منزلت، فیضان و معرفت جو کچھ بھی ملا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ انہی کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ وہی اللہ کا رسول ہے جو ایک طرف پہلے خود اپنے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات واحد ہے، اور پھر یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کو یہی جامع وحدت پلاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سورہ الفلق اور سورہ الناس شروع ہوتی ہیں، جڑواں صورتیں ہیں یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر جو ہاتھ پر پھونک کر جسم مبارک پر پھیل لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے اور آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیا کرتی تھی تو اور برکت کے لیے وہ ان کو جو ہے ان کے جسم پر وہ پھروا دیا کرتی تھی میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں میں بالوں کے ساتھ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا سا تھا جس میں کچھ سوئیاں وہ جو ہے چبوئی گئی تھیں، اس میں چبوئی گئی تھیں۔ جبریل امین کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، خاتمے تک پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر 3 بار اپنی ہتھیلیوں پر پھونکا کرتے تھے اور پھر انہیں اپنے پورے جسم مبارک پر ملتے تھے، سر پر، چہرے پر، اور جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اس کو پھیر لیا کرتے تھے اور یہ 3 مرتبہ عمل آپ سے کیا کرتے تھے۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد بھی ان صورتوں کو آپ ایک بار پڑھا کرتے تھے اور فجر کے بعد 3 بار اور مغرب کے بعد 3 بار جو ہے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں پہلی بات تو یہ بات بتائی گئی کہ شیطان جیسے شاطر دشمن کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے رب کی پناہ ڈھونڈے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی شاطرانہ چالوں سے بچانے والا نہیں۔ اگر انسان اس کے لیے ہر لمحہ چوکنا نہیں رہے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ شیطان سے مار کھا جائے گا اور پھر اس کے لیے اس کے دام سے نکلنا مشکل ہوگا۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ خدا کی وہ کیا صفات ہیں کہ جن کے ذریعے بندے کو خدا کی وہ پناہ حاصل ہوتی ہے جو اس کو شیطان کے فتنوں سے بالکل معمون کر دیتی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی کے بتانے کی تھی اور یہ اس کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے کہ اس نے ان صورتوں میں اپنی ان صفات سے پردہ اٹھا دیا۔ تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں شیطان کی جد و جہد کی رسائی کہاں تک ہے اور اس کے سب سے زیادہ مؤثر حربے کیا ہے۔ اس سے مقصود انسان کو اس کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرا دینا ہے تاکہ وہ اس کی قوت سے نہ مرعوب ہو اور نہ اس سے بے پرواہ رہے، بلکہ وہ اچھی طرح آگاہ رہے کہ دشمن کن راستوں سے اس پر وار کر سکتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کن طاقتور اسلحے سے مسلح کر رکھا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 29ویں تراویح کا یہ خلاصہ مکمل ہوا۔ اس طرح قرآن پاک کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کے کتاب کا خلاصہ ہم مکمل کر سکیں، کہ جس نے قوموں کی قسمت بدل دی۔ اللہ کے حضور ہم دستبد دعا ہیں کہ یا اللہ اے باری تعالیٰ اس کی تکمیل میں ہم جن مراحل سے گزرے ہیں یا رب تو ان کو قبول فرما،
یا رب ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سستیوں کو اور ہر قسم کی عدم توجہی سے یا اللہ صرف نظر فرما۔ یا رب اس میں جو بات قصدن یا سیون یا رب ہم سے نکل گئی ہو غلط، یا اللہ اس کو دلوں سے مٹا دے، سننے والوں کو دلوں سے مٹا دے، پڑھنے والوں کو دلوں سے مٹا دے، بولنے والے کے دلوں سے مٹا دے۔ یا میرے اللہ ہمارا خاتمہ پہلی بار فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ پہلی بار فرما، ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرما۔ یا رب ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرما، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا رب ہمارے والدین کو اس کا اعلیٰ عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرما۔ یا رب جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما۔ ہمیں اس کتاب مبین کی یا رب ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر عمل کرنے والا بنا۔ یا رب یا اللہ ہم اس کتاب مبین کے یا اللہ امین ہے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب اس راہ میں ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ یا اللہ اس یہ کتاب انقلاب ہے، یا رب اس میں دی ہوئی ہدایات کو عملاً نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کتاب کو یا اللہ روز محشر ہمارا سفارشی بنا۔ یا رب اس کام کے کرنے میں جن جن لوگوں کا جو حصہ ہے اس کا اعلیٰ اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگلی راہوں کو آسان فرما دے، اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد